چوتھی حدیث ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال انکم لتعملون اعمالا، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ تم لوگ کچھ عمل ایسے کرتے ہو ہی ادق فی اعینکم من الشعر، جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی باریک ہیں، معمولی ہیں. کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ایسے اعمال کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے شمار کرتے تھے. یعنی کچھ تمہارے اعمال، اب دیکھیں کہ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی صحابہ کرام زندہ تھے اور وہ اپنے دور کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے تھے کہ تم بڑے بڑے ہلاک کرنے والے کاموں کو اتنی آسانی سے کر جاتے ہو اور اتنا چھوٹا حقیر سمجھتے ہو، گویا بال سے بھی باریک چیز ہے. اور آج جو اتنے 100 سال کا وقفہ آ گیا بیچ میں، تو ہماری حالت تو اس سے بھی کئی درجے بری ہو گئی کہ ہم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو، جنہیں صحابہ کرام مہلکات، موبقات کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنے والی چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو. اس میں جادو ہے، اس میں والدین کی نافرمانی ہے، اس میں یتیموں کا مال کھانا ہے، اس میں کسی بے گناہ معصوم عورت پر تہمت لگانا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، سود کھانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ موبقات، ہلاک کرنے والی چیزیں. اور فرمایا کہ ہم جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موبقات سمجھتے تھے، تم ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. کہتے چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہر کام یہ سوچ کے چھوڑتے چلے جاتے. انسان کے اندر سستی اسی وقت آتی ہے کہ جب وہ گناہ کو بڑا ہلکا سمجھنے لگتا ہے. اسی لیے کسی کا قول ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو کہ کس ہستی اور کس ذات کی شان میں گستاخی ہے، اس کی بات نہ مان کر. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ یہ کر دو، اپنے بچے کو یا کسی کو بھی، اس کو ایک دفعہ آپ حکم دیتے ہیں، وہ نہیں کرتا، دوسری دفعہ نہیں کرتا، تیسری دفعہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیوں نہیں کرتا. کیوں غصہ کیوں آتا ہے اس وقت؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ ہے، آپ نے اس کو جنا، آپ نے اس کو پالا پوسا، اس کی ساری تکلیفیں اٹھائیں، اور وہ جب بڑا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، تو آپ ہی کا نافرمان ہو گیا، آپ ہی کی بات نہیں مانتا. تو ایسے میں انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ اسے اپنی گستاخی محسوس کرتا ہے، اور حقیقت میں ہے بھی. اب دیکھیں کہ ہم ایک طرف مسلمان ہیں، اپنے آپ بڑے اسلام کے دعوے کرتے ہیں، دوسری طرف ہم دنیا بھر کے سامنے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہیں، تاکہ غیر لوگ دیکھ کے یہ کہیں یہ ہے اللہ کے نام لیوا، یہ ہے اسلام کے نام لیوا. تو گویا ہم اپنے اندر خانے نہیں، سر عام اللہ تعالیٰ کے دین کو رسوا کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں شرارتی بچوں کی مائیں آنکھیں نکالے، انہیں کھینچے تانے، انہیں منع کرتی مت کرو مت کرو، لیکن وہ کسی طرح باز نہیں آتے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں، ہر طرح کہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ڈھیٹ جمے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر، ہلتے جلتے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور سر عام غلط کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جگ ہنسائی ہوتی. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غیرت نہیں آتی ہوگی؟ اگلی حدیث میں آپ اس بات کو سمجھیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، متفق علیہ. کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی غیرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا ہے کہ انسان ان کاموں کا ارتکاب کرے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو. یعنی جس طرح پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا، یعنی اس کی تفسیر میں کہ جب انسان ایک کام کھلے عام اس طرح کرے، مثلا ایک والدین کے سامنے، بچے سب کے سامنے بدتمیزی کرے یا شرارت کرے، تو اس میں والدین کو کیا ہوتی ہے؟ خفت ہوتی ہے، غیرت آتی ہے کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، میری اولاد اور میرا رشتہ دار یا میرا فلاں، یعنی کتنی شرمندگی کی بات ہوتی ہے انسان کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے بندے کہتا ہے، ہم اللہ والے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم تجھے مانتے ہیں، ہم تیرے دین کو مانتے ہیں، ہم تیری کتاب کو مانتے ہیں، ہم تیرے رسول کو مانتے ہیں، سب کچھ دعوے کر کے عمل میں کیا کرتے ہیں؟ ہر اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جو کتاب اور رسول کہتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج ہے. اسے شرم آتی کہ میرے بندے، میرا نام لینے والے، مجھ پر ایمان لانے والے یہ کام کرتے ہیں. اور اس کی مزید وضاحت کہ ہاں جس طرح تمہیں غیرت آتی ہے، تمہیں شرم آتی ہے جب تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت محسوس ہوتی ہے، اسے بھی حیا محسوس ہوتا ہے جب اس کے بندے اس کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں. اور خاص طور پر کیا، وغیرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. اب حرام کیا ہے؟ قرآن پاک میں جو حرام کی تفصیلات آئی ہیں. چلے ہم نہیں شراب پیتے، ہم نہیں سود کھاتے، ہم نہیں اور اس طرح کے کام کرتے، لیکن غیبت حرام ہے یا نہیں؟ کتنے مزے سے شغل سمجھ کے کرتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑانا شغل سمجھ کے، دوسروں پہ ہنسنا شغل، جھوٹ بولنا معمولی بات. یہ بھی ان چیزوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو جب انسان ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پہ پھر کیا کرتے ہیں؟ غصے کی اور غضب کی نگاہ ڈالتے ہیں کہ یہ کس کام میں مبتلا ہے اور یہ کیوں نہیں رک جاتا اس چیز سے جسے میں نے اس کے لیے حرام ٹھہرایا. چھٹی حدیث ہے جو ایک طویل حدیث ہے جس کا میں ترجمہ اس کتاب سے پڑھوں گی اور آپ بھی اسے دیکھتے چلے جائیں. رک کے بیچ میں کچھ میں وضاحت ہلکی سی کروں گی انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 اشخاص تھے، 3 لوگ تھے، جن میں ایک برس کی بیماری والا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا. وہ پہلے برس والے کے پاس آیا، اسکن ڈیزیز ہوتی ہے نا جس میں سفید ہو جاتی اسکن، اور کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ وہ کہنے لگا عمدہ رنگ اور حسین جلد اور اس گھناؤنی بیماری سے نجات جس کے سبب لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. فرشتے نے اس کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری غائب ہو کر خوبصورت جلد نکل آئی. پھر پوچھا کہ مال کون سا پسند ہے؟ راوی کو شک ہے کہ اس نے اونٹ بتایا یا گائے. بس اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے کر دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، یعنی وہ آگے بچے دے گی اور اس سے پھر مال بڑھ جائے گا. اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک تو میرا گنج دور ہو جائے، میرے سر پہ بال آ جائیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسرے خوبصورت بال. بس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج غائب ہو گیا اور خوبصورت بال نکل آئے. پھر فرشتے نے پوچھا مال میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ تو کہنے لگا کہ گائے. تو اسے گابھن گائے دے کر، یعنی ایسی گائے جو بچہ دینے والی تھی، دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے. اب وہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت بحال فرما دی، یعنی نگاہ لوٹ آئی. فرشتے نے پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو کہنے لگا بکری. تو اسے بھی ایک بچہ دینے والی بکری دے دی. ان دونوں کے جانوروں نے بھی بچے جنے اور اس کی بکری نے بھی بچہ دیا. بس فرشتے کی دعا کی برکت سے کچھ دنوں میں اونٹ والے کا اونٹوں سے، گائے والے کا گایوں سے اور بکری والے کا بکریوں سے جنگل کا جنگل بھر گئے. اب فرشتہ اپنی پہلی شکل و صورت میں پہلے برس والے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں مسکین و غریب آدمی ہوں، وسائل سفر سے محروم ہو گیا ہوں، اب میرا کوئی ذریعہ نہیں جس سے میں اپنا سفر پورا کر سکوں، بس یا خدا کا سہارا ہے یا پھر تمہارا. میں تم سے اس ذات پاک کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں عمدہ رنگ، خوبصورت کھال اور اتنے زیادہ اونٹ مرحمت فرمائے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دو تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. وہ کہنے لگا میرے ذمے تو پہلے ہی بہت سے حقوق ہیں، میں نے تو بڑی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. فرشتہ کہنے لگا تم مجھے شناسا سے لگتے ہو، یعنی میں تمہیں کچھ پہچان رہا ہوں. کیا تم وہی نہیں جسے برس کی بیماری تھی، جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور نادار اور فقیر تھے تم؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ مال و دولت عطا فرمائی. وہ کہنے لگا یہ مال و دولت تو میری وراثت سے ملی ہے، مجھے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. فرشتے نے کہا کہ اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھے، یعنی بد دعا دے دی. پھر فرشتہ گنجے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا، اس سے بھی وہی کچھ کہا جو برس والے سے کہا تھا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا. تو فرشتے نے اس سے بھی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھے. میں نادار و فقیر مسافر ہوں، اسباب و ذرائع سفر ختم ہو گئے، سفر جاری رکھنے کا کوئی وسیلہ و واسطہ بغیر اللہ تعالیٰ یا پھر تمہارے سوا اور کوئی نہیں. میں اس اللہ کے نام سے جس نے تمہاری بینائی لوٹائی تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے تکمیل سفر کی کوئی صورت کروں. وہ کہنے لگا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی. میرے مال سے تم جو چاہو جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو چھوڑ دو،
اللہ کی قسم آج اللہ کے نام پر تم جو بھی لینا چاہو گے میں تمہیں منع نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارا مال تمہیں مبارک رہے، یہ تو تم لوگوں کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ تم سے خوش اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، اور اس روایت میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس کے پاس ایک امانت ہے، اور جب ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی دین کی خدمت کے لیے کوئی ضرورت پڑے تو فوراً انسان حاضر ہو جائے اور ان پر ریجھ نہ جائے، ان پر ڈپینڈ نہ کرے کہ یہ شاید ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی، نہیں، اس لیے کہ جو خدا دیتا ہے وہ خدا لے بھی سکتا ہے۔ تو جب وہ دیتا ہے تو اس سے اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اسی کی راہ میں پھر انسان اپنی مرضی کے ساتھ دے۔ جیسے والدین چھوٹے بچوں کو پہلے چیز دے دیتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں اچھا دو، تو بچے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دیتے، یا وہ اسے دے دیتے۔ تو کیا وہ یہ نہیں کہ والدین ان سے کچھ چاہتے ہوتے، صرف ان کا ایک رویہ، ایک ایٹیچیوڈ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی بھلا ضرورت ہے، لیکن وہ ہم سے کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل اس کے لیے کتنے بڑے ہیں اور اس کی خوشی کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے ان ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابو یعلی شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنا حساب لیتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے اور آخرت میں کام دینے والے کام کرے، یعنی آخرت میں کام آنے والے کاموں یا اعمال کو اختیار کرے۔ اور عاجز یعنی بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا تابع اور غلام بنا لے، یعنی جدھر دل کی مرضی آئے ادھر چلتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امیدیں باندھے کہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ تو اب اس میں دو لوگوں کی مثال دی گئی، اور وہ دو لوگوں کی مثال کیا ہے کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے۔ ہمارے ہاں عقل مند کون ہے؟ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا بنانا جانتا ہو، خواہ کسی بھی ذریعے سے، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو یا ناپسند کا ہو۔ اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی دنیا کا نقصان کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند وہ ہے کہ جو وہ عمل کرے جو اسے کل کام آئے، ہمیشہ کی زندگی میں فائدہ دے، اور بے وقوف وہ ہے جو اس دنیا کے بنانے کے چکر میں اپنی مرضی اور نفس کے پیچھے چلتا چلا جائے، اور جب خدا کا خیال بھی آئے یا خوف تھوڑا سا آئے یا دل میں احساس آئے تو یہ سوچ کے اسے پیچھے کر دے کہ وہ تو بڑا غفور رحیم ہے، لہٰذا وہاں تو چھوٹ ہو ہی جائے گی، دنیا نہیں کاٹے کٹتی اور دنیا کی منزلیں نبھانا اور ان سب رسموں کو پورا کرنا مشکل ہے، لہٰذا پہلے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اے جہان مٹھا تو اگلا کہیں ڈٹھا، کہ یہ دنیا جو ہے اس میں جو ملتا ہے وہ تو حاصل کر لو، کل پتہ نہیں ہماری قسمت میں ہے بھی یا نہیں، یہ نہ ہو یہاں بھی کچھ نہ ملے اور کل کو بھی کچھ نہ ملے۔ تو یہ انسان کی بے صبری اور بے وقوفی ہے۔